لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم نے اس ملک میں کیا کیا نہیں دیا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں نہیں ہے، عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ یہ نام آیا اس خطے میں جب مسلمان یہاں تشریف آئے اور ان کی عبادت کو جب یہاں برہمنوں نے دیکھا اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا نماز کر رہے ہیں، اور نماز سے ہم کو نماز کا نام ملا۔ عربوں نے ہندوستان کے اس خطے کو الہند السندھ میں بانٹا، اور یہ الہند جو ہے ہندلا کے لفظ سے نکلا، یعنی ہندو سماج کے مذہب کا نام ہم نے دیا، ہماری عبادت کا نام ہندوستان نے ہم کو دیا۔ جن محلوں میں، جن بستیوں میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے، آج ہم مجرم کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ وقت رک جائے، تھم جائے اور ان لوگوں کو اور سنا جائے۔ جب کوئی سماج یا کوئی تہذیب کو ختم کرنا ہوتا ہے تو تاریخ غلط لکھی جاتی ہے، تاریخ غلط لکھی شروع کی گئی۔ اس کی اس وقت بڑی ضرورت تھی۔ ابھی منوج جھا صاحب چلے گئے، یہ اتفاقیہ پارلیمنٹیرین ہیں، ایسے لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب اگر ہوں گے تو ان سے کہوں گا کہ آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ میں ہیں جہاں اسپیکر بولتا ہے اور پارلیمنٹیرین جو ہے وہ سنتا ہے، لیکن منوج جھا اسپیکر کو بھی روک دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی سپل صاحب ہیں، ان کے لیے صرف کیا کہیں کہ ان کی جو مسکان ہے اور جو ان کی جو تہذیب ہے اور جس خلوص سے یہ ملتے ہیں، تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ بار بار ان سے ملاقات کی جائے۔ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹا جائے تو وہ تو بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم نے اس ملک میں کیا کیا نہیں دیا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں نہیں ہے، عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ یہ نام آیا اس خطے میں جب مسلمان یہاں تشریف آئے اور ان کی عبادت کو جب یہاں برہمنوں نے دیکھا اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا نماز کر رہے ہیں، اور نماز سے ہم کو نماز کا نام ملا۔ ہم نے اپنی عبادت کا نام، اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں صلاح اور صلاۃ ہوتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ نماز کے بارے میں یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ اس خطے کی دین ہے۔ اب رہا ان کا سوال، یہ ہندو کہاں سے آئے؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ویدانت اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں ہندو کا لفظ نہیں ہے۔ یہ سناتن دھرم کہلایا یا ویدک دھرم کہلایا؟ یہ جغرافیکل نیم ہے۔ عربوں نے ہندوستان کے اس خطے کو الہند السندھ میں بانٹا، اور یہ الہند جو ہے ہندلا کے لفظ سے نکلا، یعنی ہندو سماج کے مذہب کا نام ہم نے دیا، ہماری عبادت کا نام ہندوستان نے ہم کو دیا۔ اس حد تک ہم نے قربانی دی اس ملک کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج تو ہماری جو حالت ہے، جس طرح کی تاریخ لکھی گئی، ہمارے دوست دیا سنگھ صاحب باہر بیٹھے ہیں ادھر سامنے، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر مغلوں کی حکومت اور مغلوں کا دور کو ختم کرو گے تو ہماری سکھ قوم کی تاریخی ختم کر دو گے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یہ سازش کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہندوستان میں جو مغلوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ سکھوں کی تاریخ بھی بدلی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں تو ہیں، لیکن کہاں کھڑے ہیں؟ جس طرح کی تاریخ لکھی گئی، جن محلوں میں، جن بستیوں میں ہم بھائیوں کی طرح رہتے تھے،
آج ہم مجرم کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں. آج ہماری پہچان صرف اس بات پر ہے کہ ہم ایک گنہگار کی شخص میں ہیں. زندگی کا آج حالت یہ ہے کہ ظاہر تنگ نے ہم کو کافر جانا، اور کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہیں ہم. تاریخ کے بارے میں اگر توجہ نہیں دی گئی، اور یہ بڑا بروقت فیصلہ کیا ہمارے آرگنائزرز نے جنہوں نے آج سب کو مدعو کیا ہے، اس پہ سوچنا پڑے گا ہم لوگوں کو. اگر ہم لوگوں نے اس پہ وقت نہیں لگایا تو پوری تہذیب، پوری تاریخ ختم ہو جائے گی، اور جو دوسرے لوگ چاہتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے سیمینارز اور بہت سی میٹنگوں میں ہم اکثر جاتے ہیں، لیکن آج کے اس سیمینار اور اس کانویو میں مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں صبح ہی سے تیار ہو کے آ گیا کہ لوگوں کو سنوں گا، تاریخ دانوں کو سنوں گا. آپ نے بہت کم وقت دیا لوگوں کو، کیونکہ میں جانتا ہوں 2 دن میں یہ پورا نہیں ہو پائے گا، لیکن ہندوستان بھر سے ہسٹورینز آئے ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں جو اس ملک کو اس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنی قربانی دی تھی. ہم نے اس ملک کو اپنے خون کو بانٹ کر ہندوستان کو اپنایا تھا، لیکن کیا ہم نے یہ فیصلہ صحیح کیا تھا؟ اس پہ بھی سوچنے کا وقت آ گیا. آج ہم کو یہ سوچنا پڑتا ہے بار بار. یہ قوم جس نے اپنے خون کو بانٹا تھا، وہ توقع تو یہ تھی کہ ہم یہاں بہت اعزاز کے ساتھ رہیں گے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے جو کبھی ہم سفر ہی نہ تھے ہمارے ساتھ اس تحریک میں. آج وہ حاکم وقت ہیں، اسی لیے جو کبھی ہمارے ہم سفر نہیں تھے. لیکن جس طرح سے انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، اور تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کو یوں بیان کر دوں کہ میرے ایک عزیز تھے بہنوئی غلام احمد فرقت کاکولوی. وہ مزاحیہ شاعر بھی تھے اور اردو میں طنز و مزاح کے اپنے وقت کے بڑے بہت مشہور ادیب تھے. اس زمانے میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت لوگوں کو، آج سے کوئی 50 سال پہلے ایک ہسٹورین کے نام سے ایک آدمی پیدا ہوا تھا. اس کا نام تھا اوک، مسٹر اوک. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، یہاں تک کہہ دیا کہ لال قلعہ جو ہے وہ ہندو مہاراجا کا ہے، اور ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ جو پرنالے لگے ہوئے ہیں اس میں سور کی شکل ہے، اور سور مسلمان پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ ہندوؤں کا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اور فور تاج محل سے لے کے سب لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے فرقت کاکولی صاحب نے ان کے جواب میں ایک پورا سلسلہ لکھنؤ کے اخبار قومی آواز میں لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایک لکھنؤ میں ایک عمارت ہے چھتر منزل، نوابوں کی عمارت ہے. تو انہوں نے لکھا یہ چھتر منزل جو ہے یہ چھترو پاسی نے بنوائی تھی، اور اس کی بیوی جو تھی اس کے بھانجے سے اس کا عشق ہو گیا، اور چھترو پاسی میں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. لکھنؤ میں ایک ماموں بھانجے کی قبر کا ایک محلہ ہے، ان کا دونوں وہاں کفن ہے. تو میں نے فرقت کاکولی صاحب سے کہا یہ اور فول آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کا جو اوک لکھ رہا ہے یہ 50 سال کے بعد تاریخ بنے گا، اس لیے میں یہ اور فور اس لیے لکھ رہا ہوں کہ جب وہ لکھا جائے تو یہ بھی لکھا جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اوک نے لکھا تھا آج سے 60-70 سال پہلے، وہ آج کی کتابوں میں مختلف ناموں سے آ گیا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جیسا ابھی کسی نے یہ بتایا تھا، اشوک پانڈے نے بتایا تھا کہ اینکر یہ کہہ رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. یہ تاریخ جو آج لکھی جا رہی ہے وہ آج کے لیے نہیں ہے، ہماری آگے والی جنریشنز کو گمراہ راستے سے بھٹکانے کے لیے لکھی جا رہی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں
کہ یہ آج کا کانکلیو یہ ہر جگہ ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے نوجوان بچوں کو، کیونکہ نوجوان بچہ جو ہے اس نے پڑھنا اور لکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ایک بار IIT میں بلایا گیا، اسٹوڈنٹس نے بلایا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں IIT کے بچوں نے جس طرح سے بات کی اور مجھے ہوٹ کرنے کے لیے کوشش کری، تو IIT کے انتظامیہ نے کہا کہ بھئی آپ ایڈیٹوریم میں مت جائیے کیونکہ یہ لوگ ABVP کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا جب بلایا ہے تو میں آؤں گا، اور میں جب گیا تو میں نے پہلا سوال ان نوجوانوں سے کیا کہ تم ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو ڈائریکٹ سوال تھا تو وہ گھبرا گئے، نہیں ہم نفرت نہیں کرتے۔ ہم نے کہا نہیں کوئی وجہ ہوگی نفرت کی، شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے جنا کو ٹھکرا دیا اس لیے تم ہم سے ناراض ہو، شاید یہ وجہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا، نہرو اور گاندھی کو مان لیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ چند دن کے بعد ہمارے گھر آئے اور ہم سے کہا کہ صاحب ہمیں یہ سیکنڈ پہلو معلوم نہیں تھا جو آپ نے بتایا۔ تو میں نے کہا آپ تو IIT میں پڑھتے ہو، پوری دنیا میں جاؤ گے، تم تاریخ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ نہرو مسلمان ہو گیا؟ کہے نہیں، نہرو مسلمان نہیں تھا، موتی لال ہو گئے تھے۔ یہ IIT کے بچوں کی کیفیت ہے۔ تو آپ سوچئے جو تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ صرف ہمارے وقت کے لیے نہیں ہے، ہمارے آنے والی جشن کے لیے بھی ہے، رسم کے لیے بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔